दोस्तों सीजन 3 एपिसोड 27 के आगाज में आचातुर्यन उस्ताद कुछ आदमियों के साथ मिलकर सोना निकालने में मसरूफ होते हैं और इसी दौरान बातवान इनको छुप कर देख रहा होता है और वो हैरान था कि ये क्या कर रहे हैं। इतने में आचातुर्यन उस्ताद कहता है कि खुदा का शुक्र है कि नहर हमें सोना दे रही है। ये बात बातवान भी सुन लेता है और समझ जाता है कि ये लोग सोना निकाल रहे हैं। रात को अर्थरुल हकीम आर्थुक को कहता है कि सिमन भागकर औराल की तरफ गया था। इससे साबित होता है कि इसे सिर्फ औराल ही पनाह दे सकता था, लेकिन औराल ने इसे मारकर अपना नाम साफ कर लिया है। हकीम आर्थुक कहता है कि अभी आपको औराल के मसले को नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि सरदार जानदार और अलियार इसे बेगुनाह समझते हैं। इस तरह हमारे ताल्लुकात शाबदार कबीले से ख़राब हो सकती है। अर्थरुल कहता है आप सही कह रहे हैं आर्थुक भाई, लेकिन सही वक्त आने पर मैं औराल का सर कलम कर दूंगा। दूसरी तरफ बानू जिजिक दोआन को एक खुशखबरी सुनाती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, जिसे सुनकर दोआन बहुत खुश हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मैं बाबा बनने वाला हूँ। दूसरी तरफ शाबदार कबीले में सरदार जानदार औराल को कहता है कि तुमने इस काफिर का सर उतार कर मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है। फिर अलियार कहता है आपने अच्छा वक्त चुना है औराल भाई, आपकी वजह से हम अर्थरुल साहब की अच्छी तरह से मदद करने में कामयाब हुए हैं। फिर जानदार कहता है अर्थरुल एक अजीम जंगजू है, अगर इससे हाथ मिला लिया तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ तुर्गुत बहुत परेशान बैठा होता है। बामसी इसे देखकर कहता है कि हमने आज आनली बाजार को फतह किया है, लेकिन तुम ऐसे लग रहे हो जैसे हम हार गए हैं। तुर्गुत कहता है मैंने इन काफिरों के साथ इसलिए इतने दिन गुजारे ताकि मैं सिमन और औराल दोनों को बेनकाब कर सकूं, लेकिन इस औराल ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। बामसी कहता है ये अच्छा है भाई, हमें एक ही दिन में सारे दुश्मनों को नहीं मारना चाहिए, तुम सुकून करो, औराल को हम किसी और दिन देख लेंगे। तुर्गुत कहता है आप सही कह रहे हैं भाई। इतने में दुआन भागता हुआ अंदर दाखिल होता है और उन्हें जोश में बताता है कि मैं बाबा बनने वाला हूँ भाइयों। ये सुनकर तुर्गुत और बामसी भी बहुत खुश हो जाते हैं और दुआन से गले मिलते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले के मरकजी खेमे में दावत का इंतज़ाम हो रहा था। थोड़ी देर बाद सरदार जानदार वहाँ पहुँच जाता है। आयमा खातून इसे खुशामदीद कहता है। जानदार पूछता है क्या अर्थरुल साहब अंदर है? आयमा खातून कहती है जी हाँ वो अंदर है। फिर जानदार अर्थरुल के खेमे के बाहर पहुंचकर अंदर आने की इजाज़त मांगता है। अर्थरुल कहता है आ जाइए जानदार साहब। फिर जानदार अंदर दाखिल हो जाता है। अर्थरुल इससे खुश आमदीद कहता है और बैठने को कहते हैं। फिर अर्थरुल अपनी तलवार तेज़ करने में लग जाता है। जानदार तलवार तेज़ करने की वजह पूछता है तो अर्थरुल कहता है तलवार को हमेशा तेज़ रखना चाहिए जानदार साहब, क्या पता दुश्मन कब कहाँ से हमला कर दे। जानदार कहता है आपकी फतवात बहुत से लोगों की तवज्जो का बायस बनी हुई है, अब आप बहुत बड़े ख़तरे में है। इस वाक़े से बहुत से लोग गुस्से में है और ख़ास तौर पर कारा जैसर का गवर्नर। मेरे कहने का मतलब है कि एक अकेला दरख्त आसानी से गिर जाता है, काई और शाबदार कबीले को मुत्तहिद होना चाहिए। तो अर्थरुल कहता है शुक्रिया जानदार साहब, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि इत्तिहाद में ताकत होती है। जानदार कहता है अगर ये इत्तिहाद खून के रिश्तों से बन जाए तो ये पत्थर की तरह मजबूत हो जाती है। आपकी इजाज़त चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी असलहान से शादी कर ले, इत्तिहाद की अलामत के तौर पर। ये सुनकर अर्थरुल चौंक जाता है। इतने में अलीमा अंदर दाखिल होती है और कहती है खाना तैयार है, आप आ सकते हैं। ये कहकर अलीमा बाहर निकल जाती है। फिर अर्थरुल जानदार को कहता है चले जानदार साहब। जानदार इसे रोक लेता है और कहता है कि आप इस बारे में कुछ नहीं कहोगे। अर्थरुल साहब कहता है
ہے باہر سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں, ہمیں ان کو انتظار نہیں کرانا چاہیے, ہم کھانے کے بعد اس بارے میں بات کریں گے. پھر وہ دونوں اٹھ کر مرکزی خیمے میں آ جاتے ہیں. ارطغرل سب کو بیٹھنے کو کہتا ہے. اسلحان اور باقی لوگ ارطغرل کو غور سے دیکھنے لگتے ہیں. پھر سب کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. کھانے کے دوران اورال کہتا ہے کہ آنلی بازار کو فتح کرنے والے ارطغرل صاحب, جیسے آپ کی دولت میں اضافہ ہوا ہے ایسے ہی دشمنوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. ارطغرل کہتا ہے کہ ہم دشمنوں کو شکست دے کر آج دعوت منا رہے ہیں. ہمارے دشمنوں کو بڑھنے دے تاکہ ہمارے سپاہیوں کے تلواروں کو زنگ نہ لگ سکے. اورال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جیسے ہی آپ کے دشمنوں میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ہی آپ کے دوستوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تاکہ جنگ کے وقت وہ آپ کے ساتھ مل کر لڑ سکے. نائمہ خاتون کہتی ہے ہمیشہ دوست بنانا دشمن بنانے سے بہتر ہوتا ہے. ہم بانو ججک کو ددرگا قبیلے سے بیاہ کر لائے تھے, اب ایسے ہی ہمیں شابدار قبیلے سے بھی شادی کے ذریعے اتحاد کو مضبوط کرنا چاہیے. یہ سن کر اسلحان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. چولپن کہتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ وہ دن جلد آئیں گے. نائمہ خاتون پھر جاندار سے کہتی ہے کہ یہ سچ ہے کہ ارطغرل کی شادی کے ذریعے دونوں قبیلوں کے تعلقات مضبوط ہو جائیں گے. ارطغرل کہتا ہے ہمیں سب ترک قبیلوں کے اتحاد کو مضبوط کرنا چاہیے, نہ کہ صرف دو قبیلوں کے. ہم بہت بکھرے ہوئے ہیں. جاندار کہتا ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ارطغرل صاحب, میں آپ کی وسیع سوچ کو پسند کرتا ہوں. اورال کہتا ہے آس پاس کے ترک قبیلے لازمی سب سے بڑے اور طاقتور قبیلے کا ساتھ دیں گے اور شابدار قبیلہ دوسرے قبیلوں سے زیادہ مضبوط ہے. جاندار صاحب کا پرسکون سایہ انہیں یقیناً کسی بھی بلا سے محفوظ رکھے گا. ارطغرل کہتا ہے اورال صاحب ہم چند لوگوں کے ساتھ لڑتے ہیں جب تک کہ ان کی سانسیں ختم نہیں ہو جاتی. ہم صرف یہ امید کرتے ہیں کہ ان زمینوں پر امن قائم ہو, اور امن قائم کرنے کے لیے ہمیں عقیدت اور جرات درکار ہوتی ہے, اور جس قبیلے میں یہ خوبیاں موجود ہوں گی وہ دوسرے قبیلوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے متحد کرے گا. اور جہاں تک جاندار صاحب کے سائے کا تعلق ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ تکبر کا شکار نہیں بنو گے انشاءاللہ. یہ سن کر اورال اور شابدار قبیلے والے باقی لوگ کچھ پریشان ہو جاتے ہیں. پھر سب لوگ دوبارہ کھانا کھانے لگتے ہیں. دوسری طرف آنلی بازار میں کائی قبیلے کے سپاہی مہمان خانے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. ترگت بامسی سے کہتا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہیں, چلو ہمیں کوئی کہانی سناؤ. اس کے بعد بامسی کھڑا ہو جاتا ہے اور سب سپاہیوں کو ایک بہادر جنگجو کی محبت کی کہانی سناتا ہے. بامسی کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بہادر جنگجو دشمن کی چال کی وجہ سے 16 سال تک اپنی محبوبہ سے جدا رہا اور پھر آخر کار وہ دونوں مل گئے. کہانی سن کر سب سپاہی لطف اندوز ہوتے ہیں. سپاہی گنگت بامسی کو چیڑتے ہوئے کہتا ہے کہ تم کب شادی کر رہے ہو بامسی. یہ سن کر سب سپاہی کہکے مارنے لگتے ہیں, لیکن بامسی کچھ غصہ کر جاتا ہے اور گنگت کو مونچھوں سے پکڑ کر کھڑا کر لیتا ہے اور کہتا ہے گنگت بھائی میں اپنی تلوار کے ساتھ شادی شدہ ہوں. آدمی کو ایک دفعہ بتانے سے سمجھ آ جانی چاہیے. پھر بامسی خنجر اٹھا کر گنگت کی مونچھیں کاٹ لیتا ہے. سب سپاہی گنگت کو دیکھ کر کہکے مار کر ہنسنے لگتے ہیں. پھر گنگت غصے سے باہر نکل جاتا ہے. دوسری طرف کائی قبیلے میں کھانا کھانے کے بعد سردار جاندار کہتا ہے کہ میں اپنی قیمتی بیٹی تمہیں دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے نواسے ایک دن ترک قبیلے کی رہنمائی کرے اور کافروں میں خوف پیدا کرے. پھر ارطغرل کہتا ہے کہ آپ نے مجھے شرف بخشا ہے جاندار صاحب, مجھے بھی ایسی ہی چیزوں کی خواہش ہے, لیکن جو بوجھ آپ میرے کندھوں پر ڈال رہے ہیں وہ ہلکا نہیں ہے, مجھے لازمی اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. جاندار کہتا ہے میں جو بھی بات کرتا ہوں بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہوں. میرا مقصد آپس میں اتحاد کو بڑھانا تھا لیکن اس کے بجائے کمزور ہو گیا ہے. آپ میرے الفاظ کو غنیمت مت سمجھو. اتنے میں اورال بھی کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کتنے عزت دار اور شریف آدمی
ہو ارطغرل صاحب، جب جاندار صاحب آپ کو اپنی بیٹی کے قابل سمجھتے ہیں تو آپ کو بھی ان کے احسان کا بدلہ چکانا چاہیے۔ اور جہاں تک آنلی بازار کا تعلق ہے، اگر ہم اپنا تجارت کا تجزیہ استعمال کریں تو بازار بہت ترقی کرے گا ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے تو کیا آپ بازار پر اپنا حق جتا رہے ہیں اورال صاحب؟ اورال کہتا ہے ارطغرل صاحب آنلی بازار فتح کا انعام ہے، آپ نے بازار فتح کیا ہے تو میں نے سمن کو مارا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ میں شابدار قبیلے کے لوگوں سے خوش ہوں، جہاں تک شادی کی پیشکش کی بات ہے تو میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گا اور پھر کچھ فیصلہ کروں گا۔ پھر علیار کہتا ہے ارطغرل صاحب میرے بابا اور بھائی صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہم متحد ہو، آخر شابدار قبیلہ اتنا مضبوط ضرور ہے جو دشمن کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے دوستوں کی حفاظت کرے۔ جاندار کہتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ مجھے آپ رسوا نہیں کرو گے اور میری رات ایک اچھی خبر کے ساتھ ختم ہوگی۔ پھر ارطغرل کہتا ہے انشاءاللہ اللہ آپ کی رات پرسکون کرے۔ پھر جاندار اور اس کے بیٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ارطغرل فوراً عبد الرحمن کو آواز دیتا ہے۔ عبد الرحمن اندر آ جاتا ہے تو ارطغرل اسے کہتا ہے کہ آئمہ خاتون کو کہو کہ میں ارطغرل بھائی کے خیمے میں ان کا انتظار کروں گا، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔